یا رب جسے چاہے نوازے، کوئی کمی نہیں تیرے خزانوں میں، کسی کو عطا کرے زمین پہ، کسی کا درجہ بڑھائے آسمانوں میں۔ انسان نفس کی قید میں جکڑا جیسے قیدی ہے زندانوں میں، التجا ہے توفیق عمل لکھ دے ہمارے اعمال ناموں میں۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردے کو سلام کرنے کا حکم ہے، وہ اب اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ زندہ کو بھی بغیر مطلب سلام نہیں کرتی۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوارتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ زندگی کے سفر میں بہترین سواری صبر ہے۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو مل جائیں تو قسمت بدل دیتے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا۔ السلام علیکم۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اگر یقین گہرا ہو تو ہر انشاءاللہ الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ جو بچیاں شادی کی منتظر ہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کے اسباب مہیا فرما، جو اپنے سسرال میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اور سب کے نصیب اچھے کر دے، آمین۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پہ نہیں ملتا۔ نفرت بھی بھلا کوئی چیز ہے، صبر کیجئے، رحم کیجئے، معاف کیجئے۔ زندگی میں ہر کھیل کھیلنا پر کسی کی زندگی سے مت کھیلنا، بہت درد ہوتا ہے یار۔ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جسے اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ داڑھی اور پردے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ کائنات کے سب سے حسین چہرے پر داڑھی تھی، اور کائنات کی سب سے پاکیزہ عورتوں نے پردہ کیا ہے۔ اگر آپ اپنے حالات سے خوش نہیں ہیں تو حالات بدلیں، جگہ بدلیں، عمل بدلیں، سوچ بدلیں۔ آپ کوئی درخت تو نہیں ہیں جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ تم دشمن کے درمیان ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، ملتی سب سے ہے مگر دبتی کسی سے نہیں۔ دنیا کا خوبصورت ترین لفظ اللہ، دنیا کا میٹھا ترین نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی مکمل ترین کتاب القرآن، دنیا کی مکمل ترین ورزش نماز، دنیا کا خوبصورت ترین پیغام اذان، دنیا کا خوش نصیب انسان آپ، کیونکہ آپ الحمدللہ مسلمان ہیں۔ آج کا مسلمان فجر بستر میں، ظہر نوکری میں، عصر چائے میں، مغرب رستے میں، عشاء ٹی وی میں، جمعہ سونے میں، عید بازاروں میں، نہ روزہ نہ قرآن، یہ کیسا ہے مسلمان؟ پھر کہتے ہیں اللہ نہیں ہے مہربان۔ اگر آپ کو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے تو اس پیغام کو شیئر کریں۔ 5 نمازوں کا تحفہ: فجر چہرے کا نور، ظہر روزی میں برکت، عصر بدن کی طاقت، مغرب نیک اولاد، عشاء سکون کی نیند۔ جو جمعے میں سستی سے آئے اور دیر میں پہنچے، اگرچہ اس کا جمعہ تو ہو جائے گا مگر وہ ثواب نہ ملے گا جو جلدی پہنچنے والے کو ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ناگوار چیزوں میں گھری ہوئی ہے اور جہنم خواہشات نفسانی میں گھری ہوئی ہے۔ انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ جب دل و دماغ دنیا میں الجھ جائیں تو بے سکونی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ خود کو سلجھانے میں وقت گزارا کریں، کیونکہ یہی انسان کا سرمایہ اور معاشرے کا حسن ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں لیکن کسی کو ذلیل نہ کریں۔ ہم لوگ سچ بولنے کے ساتھ ساتھ سامنے والے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو ذلیل کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، پر وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔
دوسروں کے گناہوں کو شمار کرنا چھوڑیے کیونکہ اس کے لیے فرشتے مقرر کیے جا چکے ہیں۔ اپنے اعمال پر نظر ڈالیے کیونکہ اس کے لیے فرشتے بھی مقرر ہیں اور آپ کو جواب بھی لازمی دینا ہے۔ دشمن ایک ایسا لفظ ہے جس میں انسان کے 4 دشمن چھپے ہیں: دنیا، شیطان، مال، نفس۔ نیا زمانہ۔ پہلے جب 2 لوگ جھگڑتے تھے تو تیسرا چھڑاتا تھا، جبکہ اب 2 لوگ جھگڑتے ہیں تو تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ مسجد کے باہر فقیر بیٹھا مانگ رہا تھا۔ نمازی باہر نکلے اور کچھ نے اسے اتنا شرمندہ کیا کہ وہ بھاگ کے شراب خانے کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ جو بھی شرابی نکلتا اسے کچھ نہ کچھ دے کر کہتا کہ ہم تو گناہ گار ہیں، شاید تیری دعا ہی سے نجات مل جائے۔ اس سے میں نے یہ بات سمجھ لی کہ گناہ کر کے شرمندہ ہونا نیکی کے تکبر کرنے سے بہتر ہے۔ حکیم لقمان نے فرمایا، دنیا میں بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ اگر آرام نہ آئے تو دوا کی مقدار بڑھا لو۔ جو عزت اور پیار آپ کو دوسروں سے ملتا ہے وہ در حقیقت آپ کے اخلاق کا ہی تحفہ ہے۔ ہر لفظ میں محبت، ہر لفظ میں دعا، مقروض کر دیا تیرے خلوص نے۔ مرد کا خاموش اور ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کی مانند ہوتا ہے، صرف آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اسے کس طرح خرچ کرنا ہے۔ اس میں جتنی زیادہ حیا ہوتی ہے اس میں ادب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے تو جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہوں۔ جو اپنی گفتگو میں سچ بولتا ہے اس کی خوش اخلاقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ سخت ہے۔ ہر ایک کو جلدی معاف کر دیا کریں، کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح نکلنے کا انتظار نہ کیا کریں۔ مومن کو مال کی نہیں، اعمال کی، نفس کی نہیں، روح کی، دنیا کی نہیں، آخرت کی فکر رہتی ہے۔ کم ظرف لوگ رشتوں کو آزماتے زیادہ اور نبھاتے کم ہیں۔